اس کی مخالفت کرتا ہے اس مقام و مرتبے پہ پہنچتا ہے کہ جس کے لیے اللہ کہتا ہے یہ میرا محبوب ہے، یہ میرا دوست ہے، یہ میرا ولی ہے۔ اب یہ جو کہہ رہا ہے اب میں وہ کروں گا۔ اب پھر اس وقت اللہ جبریل سے کہتا ہے جبریل اب میں اللہ کے اس سے محبت کرتا ہوں، میں اللہ کے پیار کرتا ہوں، کیونکہ اس نے میری محبت میں، میرے پیار میں، میری عقیدت میں اس نے اپنا وطن چھوڑ دیا، اپنا مال چھوڑ دیا، اپنی مرضی کا کھانا چھوڑ دیا، اپنی مرضی سے سونا اٹھنا بیٹھنا لباس معاش ہر چیز اپنی مرضی چھوڑ کر فقط میری مرضی کے مطابق چلا ہے، اپنے آپ کو اپنے وجود کو میرے تابع کر دیا ہے۔ اب میں خالق کائنات ہوں، یہ میرا بندہ ہے، اب یہ نہیں بھی مانگے گا میں رب بن مانگے اسے عطا کر دوں گا۔ پھر اللہ جبریل سے کہتا ہے جبریل ساری کائنات میں اعلان کروا دے، عرش پر فرشتوں میں اعلان کروا، جنت میں اعلان کروا، سارے آسمانوں پر اعلان کرا، پوری روح زمین کی ساری مخلوقات میں اعلان کرا دے۔ اللہ کس چیز کا؟ کہہ دے کہ اے کائنات کے لوگوں اس بندے سے اللہ بھی پیار کرتا ہے، جبریل بھی پیار کرتا ہے، اللہ کے فرشتے بھی پیار کرتے ہیں، اے بندو تم بھی اس سے پیار کر لو، تم بھی اس سے محبت کرو۔ یہ مقام و مرتبہ جب بندہ جاتا ہے پھر وہ لوگ بن جاتے ہیں، نام ان کا ہوتا ہے جناب علی بن عثمان الحجویری، مگر کائنات کے دلوں پر راج کرتے ہیں داتا علی حجویری کے نام سے۔ ماں نے تو نام رکھا علی بن عثمان الحجویری، مگر کائنات کے دلوں پر پھر راج کیا داتا علی حجویری کے نام سے۔ یہ مرتبے اور یہ مقام کسی بندے نے لکھ کر نہیں دیے ان کو، جب بندے لکھ کر دیتے ہیں وہ ایک مدت کے بعد ختم ہو جاتے ہیں۔ اب لاہور میں داتا صاحب سے بھی پہلے کے کئی بادشاہوں کی قبریں آپ کو مل جائیں گی، پھر کے دیکھ لیں، داتا صاحب سے پہلے کے بھی کئی بادشاہوں کی، اور وہ اپنے وقت کے بہت بڑے سلطان اور بادشاہ ہوں گے، مگر لوگوں کو پتہ ہی کوئی نہیں کہاں دفن ہے، نام کیا ہے۔ مگر حضرت علی بن عثمان الحجویری المعروف حضور داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کا اگر کائنات کے بچے بچے کو پتہ ہے کہ ان کا مزار پر انوار لاہور کی سرزمین پر ہے جس کو داتا کی نگری کہتے ہیں، تو پھر اس بات کو مان جاؤ کہ یہ بندوں کے بس کی بات نہیں ہے، یہ اس رب نے ہے کہ اس رب نے ساری کائنات کے دلوں میں محبت پیدا کی ہے، ساری کائنات کے دلوں میں محبت پیدا کی ہے۔ تو حضرات گرامی قدر یہ وہ شخصیت تھی جنہوں نے زندگیاں قرآن و سنت کے تابع کر دی، یہ وہ ہستیاں تھیں جن کا فیض صبح قیامت تک انسانوں کی رہنمائی کے لیے ہے، جنہوں نے دھندلی ہوئی گمراہ دنیا کو اسلام کی طرف راغب کیا۔ آج بھی اس امت کی ترقی کا راز اس میں ہے کہ ہم تعلیمات صوفیہ پر عمل کریں، ہم ان تعلیمات کو اپنائیں۔ آج بھی کاش کہ پیری اور مریدی کا لیول وہ ہو جائے جو کشف المحجوب میں حضور داتا صاحب نے بیان کیا ہے، وہ لیول ہو جائے، وہ پیرامیٹر ہو جائے۔ یہ کوئی اختلاف نہیں کریں گے، کوئی اختلاف نہیں ہوگا، مگر بدقسمتی سے آج تو ولایت اس چیز کا نام رکھ دیا کہ جو 6 مہینے غسل نہ کرے ہم اس کو ولی مانتے ہیں، جو شریعت سے بغاوت کرے ہم اس کے لیے ولایت کے درجے منتخب کرتے ہیں، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے قاتل ہوں ہم ان کو اپنے مسندوں پر بٹھا کر ہاتھ پاؤں چومتے ہیں۔ حضور داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے کشف المحجوب کے اندر ایک بات لکھی، آپ کے زمانے میں ایک بندہ جو کنویں کے اندر گر گیا، وہ وقت کا ولی تھا، فرماتے ہیں اس نے جان بچانے کے لیے وہ چیخا کہ مجھے کوئی بچائے، اس کو کسی نے نکالا، جب نکل گیا نا
حضور داتا صاحب کی بارگاہ میں مسئلہ آیا، وہ بندہ بھی، اس نے کہا میں گر گیا تھا، اس نے کہا پھر، اس نے کہا میں چیخا، میں چلایا، اس نے کہا پھر تو مرتبہ ولایت تک نہیں پہنچا، کہا پھر مرتبہ ولایت تک نہیں پہنچا، اس نے کہا کیسے؟ اس نے کہا جو اس پر توکل کرتے ہیں مدد بھی اس سے پھر مانگتے ہیں نا۔ کہا تو گرا تھا، بندوں کو تو خطاب کرتا ہے مجھے بچا لو، کہا بندے کیا کریں؟ کہا اگر تو گرا تھا تو توکل اس پہ کرتا، پھر اس کو پکارتا، پھر اس کا مطلب تیرا توکل کمزور ہے، اللہ پر بھروسہ تیرا کمزور ہے، تو اللہ پر بھروسہ نہیں کر سکتا۔ کہ جس بندے پر اللہ پر بھروسہ کرنا ہی کمزور ہو جائے کہ وہ مقام ولایت کو نہیں پہنچ سکتا۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ حضرات، ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کرو۔ آپ علیہ رحمہ کا عرس پاک اتوار پیر منگل کو شروع ہے، آپ کے مرجع خلائق آپ کا مزار پر انوار، یہ یاد رکھو، میں اکثر کہتا ہوں 1000 سال ہونے کو ہے آپ کے مزار پر انوار کو، تقریباً 20-22 سال کا ہی فرق ہے۔ 1000 سالوں میں آپ کے خیال یہاں برصغیر پر کسی کافر کی حکومت کوئی نہیں آئی؟ آئی ہے نا، انگریز کی حکومت آئی ہے نا، ہندو کی آئی، سکھ کی آئی، حکومتیں آئی ہیں نا، یہ تو نہیں کہ نہیں آئی، مگر کسی نے بھی کبھی حضور داتا صاحب کے مزار کو نقصان نہیں پہنچایا۔ مگر کلمہ گو ہو کر جو کہتے تھے ہم جناب مسلمان ہیں، خودکش دھماکے داتا صاحب کے مزار پہ کیے انہوں نے، یہ کہہ کر کہ یہ شرک کے اڈے ہیں، یہ کہہ کر یہ شرک کے اڈے ہیں، اور اولیاء کے مزارات اور اولیاء کی خانگاہیں یہ اللہ کے فیوز و برکات کے مظہر ہوتی ہیں۔ آج کے مقتدر لوگ ان مزارات کو بند کر کے کہیں کہ ہم لوگوں کو سکون دے دیں گے، یہ ان کی خام خیالی ہے۔ اربوں روپیہ لگا کر بھی لوگوں کا پیٹ نہیں بھر سکتے۔ اکیلا داتا صاحب کا مزار بغیر کسی منصوبے کے ہر روز لاکھوں لوگوں کا پیٹ بھرتا ہے، نہیں بھرتا تو ہمیں کوئی بتائے۔ اولیاء پوری دنیا میں جہاں اللہ کے ولیوں کے مزار ہیں، آپ وہاں چلے جائیں، حکومت ایک پیسہ نہیں لگاتی، لیکن وہاں ہر روز ہزاروں لاکھوں لوگ 2 وقت نہیں بلکہ 3 وقت 4 وقت جب چاہیں جس وقت چاہیں پیٹ بھر کے ان کو کھانا ملتا ہے۔ کس لیے ملتا ہے؟ یہ فیضان ہے ان لوگوں کا، یہ ان لوگوں کی محنت تھی، مشن تھا، جد و جہد تھی کہ جو آج بھی کائنات میں زندہ و تابندہ ہے، آج بھی کائنات اس پر عمل کر رہی ہے۔ اس لیے خانگاہیں، اس لیے اربوں روپے لگانے کی ضرورت نہیں تھی، ضرورت یہ تھی کہ لوگوں کے اندر پھر سے اس مشن کو زندہ کر دیا جاتا، اس سوچ کو زندہ کر دیا جاتا، اور پھر وہ ورثائے منبر و محراب، وہ ان گدیوں کے ورثاء کاش ان اپنے اکابرین کی مشن کو زندہ رکھتے، اس پر عمل کرتے، تو پھر وہ وقت دور نہیں تھا کہ جس طرح پہلے اس دنیا پر راج کرنے والے اولیاء کے غلام تھے، آج بھی اولیاء کے غلام ہوتے۔ رب کائنات ہمیں اولیاء کاملین کے فیض و برکات سے مالا مال فرمائے۔ مالک بے نیاز